نہایت ہی عزت و وقار کی مسند پہ جلوہ فرما معزز علماء ذی وقار، معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اسی ذکر قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے تو ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید صحیفہ آسمانی اللہ عز و جل وعلا کا وہ لا ریب کلام ہے جسے رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید برہان رشید میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید اللہ تعالیٰ کی وہ لا ریب کتاب ہے کہ جس کی تلاوت بھی عبادت ہے، جس کو پڑھنا اور سمجھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت یہ دل کا تعلق ذات رسالت مآب سے جوڑتی ہے، اور قرآن مجید سے وابستہ ہونے والے لوگ دونوں جہانوں میں عزتیں پاتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کی عظمت و شان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے فرامین موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو پڑھنے والے اور اس کو حفظ کرنے والے اور قرآن مجید پر عمل کرنے والے کی بھی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور پھر اس کے معنی مفہوم پر غور و فکر کیا اور اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا، قرآن مجید نے جو کام کرنے کو کہا اس نے کیا اور جس سے رکنے کو کہا وہ رک گیا، میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت والے دن وہ تو عزتیں پائے ہی گا، لیکن اللہ اس کے ماں باپ کو ایسا تاج عطا فرمائے گا جس کی روشنی چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید برہان رشید کو حفظ کرنے اور اس کے علم سیکھنے کو اس قدر بیان فرما دیا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی قرآن مجید کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے نوری فرشتے اس کے قدموں کے نیچے آ کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کا جب نزول ہوا تو عرب کے بڑے بڑے لوگ قرآن مجید برہان رشید کا توڑ تلاش کرنے لگے، اور قرآن مجید کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے الفاظ اس دور میں بھی کہے گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، کسی نے کہا کہ یہ قرآن شاعری ہے، کسی نے کہا کہ یہ پرانی باتیں ہیں۔ جب یہ باتیں عرب کے لوگوں کی زبان پہ آئیں تو میرے رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ہی چیلنج فرما دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اگر تم اس پر شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل فرمایا ہے تو آؤ اس قرآن جیسی ایک سورت بنا کے دکھا دو۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی اللہ تعالیٰ نے یہ شان رکھی ہے کہ 14 صدیاں بیت گئیں اور نہ جانے کتنی صدیاں بیت جائیں گی، قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے،
اس قرآن کی مثل کوئی مائی کا لال ایک صورت بھی نہ بنا سکا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی مثل ایک صورت تو دور کی بات ہے، اس کی مثل ایک آیت بھی نہ بنا سکے۔ اس کی مثل ایک آیت تو کیا بنانا، قرآن مجید کی مثل ایک حرف بھی نہ بنا سکے۔ جب قرآن کی مثل ایک صورت نہ بنا سکے، اس کی مثل ایک آیت نہ بنائی گئی، تو پھر قرآن مجید برہان رشید کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے لفظ لوگوں نے کہنے تو شروع کر دیے، لیکن میرے رب ذوالجلال نے اعلان فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو ہم نے نازل فرمایا ہے تو اس کی حفاظت بھی ہم ہی فرمائیں گے۔ اب قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، کوئی قرآن کو جلاتا ہے تو جلاتا جائے، کوئی قرآن کو پھاڑ رہا ہے تو پھاڑتا چلا جائے گا، لیکن ان گستاخیوں کی وجہ سے قرآن مجید کی نہ تو کوئی بے ادبی کر سکتا ہے اور قرآن مجید کی نہ تو کوئی گستاخی کر سکتا ہے۔ یہ گستاخیاں کرنے والے خود تو تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، لیکن قیامت تک قرآن کی ایک زبر کو بھی مٹانے والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں دو ایک باتیں اسی مضمون سے عرض کر کے اپنے مضمون کو سمیٹ لوں گا۔ جن 14 صدیوں کے اندر ایسے مشکل حالات پیدا ہوتے رہے، لوگوں نے قرآن کے خلاف بھی باتیں کی تو صاحب قرآن محمد عربی کے خلاف بھی باتیں کی، لیکن رب ذوالجلال نے یہ وعدہ فرما رکھا تھا کہ قرآن کو نازل ہم نے کیا تو اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، اور محبوب کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ نہ محبوب کے ذکر میں کوئی کمی آئی ہے، نہ قرآن مجید کی کوئی زبر و زیر کو مٹا سکا ہے، بلکہ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ نے یہ عزتیں دے دی۔ اس قرآن کو رب نے محبوب کے غلاموں کے سینوں کے اندر ایسے محفوظ کر دیا تھا کہ واقعہ کربلا کے اندر گردنیں کٹ گئی تھی، سر در سے جدا تو ہو چکے تھے، پورا کنبہ شہید ہو چکا تھا، لیکن امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر کے زمانے کو بتا دیا تھا کہ تم جتنی بھی بے ادبیاں کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ۔ قرآن مجید وہ عزت و شان والا کلام ہے کہ جس کی تلاوت سر کٹ جانے کے باوجود بھی نیزوں پہ کی جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق حالات بڑے بڑے کٹھن آئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے جب قرآن کے اوپر پہرا دیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جیلوں میں ڈالا گیا، 100 کوڑے مارے گئے، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل جیسی عظیم ہستیوں نے قرآن مجید کے اوپر ایسے پہرے دیے، اپنی جان تو قربان کر دی، لیکن قرآن کی زبر زیر کے اوپر کوئی حرف آنے نہ دیا۔ جب امام احمد بن حنبل نے قرآن کے ایک ایک حرف پر پہرا دینے کا حق ادا کر دیا تو قرآن نازل کرنے والے خود رب ذوالجلال نے امام احمد بن حنبل کو اپنے دیدار عطا فرما دیے۔ دو ایک باتیں اور اسی مضمون سے عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید برہان رشید رب ذوالجلال کی وہ لا ریب کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے ذمہ کرم پہ لیا۔ اس سے پہلی آسمانی کتابیں آئی، لوگوں کے اوپر ٹھہری تھی تو وہ کتابیں برقرار نہ رہ سکی، لیکن اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب ذوالجلال نے لیا ہے۔ اب قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، قرآن کے زبر زیر میں کوئی فرق آ سکتا نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید یہ ایسی لا ریب کتاب ہے، رب ذوالجلال نے قرآن کو محبوب کی امت کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا۔ 70 سال کا بابا ہو
یا 17 سال کا جوان ہو یا 8 سال کا مسلمان کا بچہ ہو، اللہ نے یہ شان بنا دی ہے کہ مسلمان کا 8 سال کی عمر کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، میرا رب پورا قرآن محمد عربی کے غلاموں کے سینوں میں سایہ فرما دیتا ہے۔ آئیے ایک بات اور بھی بیان کرتا ہوں، میں نے اس بات کو پڑھا ہے، ہمارے پاکستان کا ایک بڑا نام جسے حضرت قاری سید صداقت علی شاہ صاحب کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ویسٹ انڈیز کے دورہ پر تھا اور ویسٹ انڈیز کے قومی چینل پر مجھے تلاوت قرآن کے لیے بلایا گیا، اور آپ فرماتے ہیں جب ویسٹ انڈیز کے اس قومی چینل پر میں نے جا کر رب ذوالجلال کے قرآن کی سورہ رحمان، جسے قرآن کی دلہن سورت کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ نہیں کیا تھا، ان کی زبان میں اس پر تقریر نہیں کی تھی، خطاب نہیں کیا تھا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں قرآن کی صداقت یہ ہے کہ سورہ رحمان مکمل کرنے کے بعد ان کے اسٹوڈیو سے ابھی میں باہر نکلا ہی تھا کہ قرآن کے اعزاز پر 500 لوگوں نے آ کر محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، میرے صاحب حال ہی کے اندر یورپ میں کانفرنس تھی جس میں تمام مذاہب کے لوگ تھے، یہود و نصارہ تھے، ہر ایک کا دعویٰ تھا ہمارا مذہب سچا ہے، ہر ایک کا دعویٰ تھا ہماری کتاب سچی ہے۔ وہاں ایک قاری قرآن کھڑے ہو گئے، نعرہ حیدری حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ وقت کے پیش نظر قبلہ حافظ قرآن ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں نہیں لا رہے یہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں وقت کے پیش نظر جس مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس سے ہر مسلمان کا سینہ چھلنی چھلنی ہے، دل دکھے ہوئے ہیں۔ ہم حکومت وقت سے بھی یہ تقاضا کریں گے کہ ایسے ملک کے ساتھ ہم سفارتی یا تجارتی تعلقات نہیں چاہتے جس ملک کے اندر سرکاری سطح پر ہمارے مقدس قرآن کو جلایا گیا، ہمارے مقدس قرآن کو پھاڑا گیا۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کریں گے کہ ایسے ملک سے فی الفور سفارتی ہوں یا تجارتی ہوں تعلقات کو بحال نہ کیا جائے بلکہ بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ ہم قرآن کے ایک ایک حرف کا پہرا بھی دینے آئے ہیں، محمد عربی کی زلفوں کا پہرا دینے بھی آئے ہیں۔ ایک بات رک کے کہنا چاہ رہا ہوں، اپنے وقت میں میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمیں یاد آ رہا ہے وہ خادم حسین رضوی، ہمیں نہ بھولنے والا وہ مرد قلندر نظر یاد آتا ہے۔ کاش آج وہ ہوتے، یہ حالات کبھی نہ ہوتے، لیکن میرے دوستوں اور میرے نوجوان بھائیوں، یہ جرت ان ممالک کو کبھی نہ ہوتی اگر ہم نے قرآن سے تعلق نہ توڑا ہوتا۔ میں ذمہ داری سے یہ بات عرض کر کے تقریر ختم کر رہا ہوں، بلکہ حق بنتا ہے کہ اب ہمارا تو ہر بچہ، ہمارا تو ہر جوان، ہمارا تو ہر اسٹوڈنٹ اب قرآن پاک کو اس قدر اپنے سینوں میں محفوظ کرے، اس کی تلاوت کو صبح و شام اتنا عام کر دے اور اتنے حافظ قرآن پیدا ہو جائے کہ یہ کافر لوگ اپنی موت خود ہی مر جائیں گے۔ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا، ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا، ہمیں اپنے موبائلوں میں ان غیروں کی تصویروں کو ڈیلیٹ کر کے محمد عربی کی صورت والا قرآن لانا ہوگا، اور ہمیں قرآن سے جڑنا چاہیے۔ وہ اقبال نے بھی کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ
وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہو گئے، تارک قرآن ہو کر درس قرآن کو گر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ کبھی زمانے نے ہمیں دکھایا نہ ہوتا، میں ذمہ داری سے کہوں گا نعتیں بھی یاد کرو، اچھی بات ہے، نعتوں کو بھی پڑھو، اچھی بات ہے، میرے بھائی نقابتیں کرو، اچھی بات ہے، لیکن مزہ آ جائے اس نعت کو یاد کر لو جسے رب نے آسمانی صحیفہ بنا کے محمد کی شان میں قرآن بنا کے نازل کر دیا ہے۔ آج اس کے ساتھ جڑ جاؤ میرے بھائیوں، آ جاؤ اس کے ساتھ، قرآن سے جڑ جاؤ۔ اگر میرے امام حسین نے کٹے ہوئے سر سے کربلا کی دھرتی پر قرآن پڑھ کے سنایا ہے تو قرآن کے صدقے قیامت تک ہر محفل کے اندر میرے حسین کا ذکر بھی تو باقی ہے۔ یہ اصل نعت تھی، یہ اصل میلاد تھا، یہ اصل پیغام تھا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہمارے پاس ایسے ہزاروں واقعات ہیں جس پر ہم بات کرنا چاہیں۔ ہمارے قبلہ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی کسی کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر اس وقت وہ اپنا بوتھا کندھا کر بیٹھتا ہے۔ ان کے ایسا کرنے سے قرآن کے اوراق میلے نہیں ہو سکتے، ان کے ایسا کرنے سے قرآن کی شان میں کمی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ میرے رب نے قرآن کو بھی نور بنایا ہے، صاحب قرآن محمد عربی کو بھی نور بنایا ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن کا پہرا دیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن کو پڑھیں۔ پہرا کیسے ہوگا؟ پہرا ہوگا ہم قرآن پڑھیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو گے یہ تمہاری اندھیری قبروں کو روشن کرے گا۔ آخر میں اتنا کہوں گا، ایک تو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ فی الفور جو حالات ہیں اس پر ہماری جماعت اہل سنت علماء کونسل کے یہ ہمارے صدر بیٹھے ہیں، ہمارے سرپرست اعلیٰ بیٹھے ہیں۔ ہم نے جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کے فوراً بعد ایک احتجاجی ریلی اپنی حکومت وقت کے لیے احتجاج کو ریکارڈ کرنے کے لیے، گو کہ کرنا تو حکومتوں کا ہے، لیکن وہ ایک بلبل سے کہنے والے نے کہا تھا تیرے پانی کے ایک قطرے سے ابراہیم علیہ السلام پر جلائے جانے والی آگ نہیں بجھے گی۔ اس بلبل کا جواب سونا تھا، جانتی ہوں یہ آگ میرے پانی کے قطرے سے بجھ تو نہیں سکتی، پر ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے والوں میں نام تو آ جائے گا۔ فیصلہ تو حکومتوں کا ہے، لیکن قرآن سے محبت کرنے والوں میں ہم اپنا نام لے سکتے ہیں، اپنا نام رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ قرآن اور صاحب قرآن سے محبت کا نام لے سکتے ہیں۔ تو پھر آپ سے گزارش کروں گا جمعہ پڑھ دینا اپنی مساجد میں، جمعہ پڑھنا حضرت شاہ مقیم میں، جمعہ پڑھ لینا مرکزی عیدگاہ میں، جمعہ پڑھنا کسی بھی مسجد میں، لیکن جمعہ کے بعد عیدگاہ میں آ جانا، چونیا چوک میں آ جانا، حضرت شاہ مقیم کے قدموں میں آ جانا۔ جمعہ کے بعد ہم سڑکوں پہ آ کر ایک پر امن قرآن اور صاحب قرآن کی محبت میں ایک احتجاجی ریلی جس کا لب لباب صرف اور صرف سویڈن سے بائیکاٹ کا ہے، اور حکومت وقت سے کہیں گے ہوش کے ناخن لو اور ان سے بائیکاٹ کر کے اپنا تعلق گنبد خضرا کے مکین سے جوڑ دو، پھر عزت بھی ملے گی، پھر معیشت بھی بچے گی، پھر ملک بھی بچے گا، پھر ہمارا گھر بھی بچے گا، کیونکہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے پڑھایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم، بولیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم